بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو دو حصے کہانی کے ہم پڑھ چکے ہیں۔ دو جلدیں ہماری ختم ہو گئی ہیں، اب تیسری جلد ہم شروع کرنے جا رہے ہیں۔ یہ امیر حمزہ کی داستان 10 جلدوں پر مشتمل ہے۔ اس میں سے 2 جلدیں ہم نے آپ کے سامنے پڑھ کر سنائیں، اور اس میں امیر حمزہ، عمرو عیار اور دیگر لوگوں کی بڑی داستانیں، بڑی کہانیاں موجود تھیں۔ اب ہم چلے گئے اس کی تیسری جلد میں، جو شروع ہوتی ہے نوشیروان کی بیٹی کے نام سے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ کہانی کہاں چلی گئی ہے۔ کہانی کا رخ یہ ہے کہ جو بنیادی طور پر امیر حمزہ ہے، وہ انڈیا میں جو ہندوستان کے بادشاہ سے لڑنے اور اس کا سر کاٹ کے لانے کے مشن پر روانہ ہو گیا ہے، اور یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ جو بھی اس بادشاہ کا سر لے کر آئے گا، اس کو اس کی شادی جو ہے وہ نوشیروان کی بیٹی سے کر دی جائے گی۔ امیر حمزہ نوشیروان کی بیٹی پر فدا ہو گئے ہیں، اور انہوں نے یہ مہم سنبھالی ہے، اور اس مہم کے پیچھے یہ کانسیپٹ ہے کہ کسی طرح سے جو ہندوستان کا بادشاہ ہے، جو بغاوت پر اتر آ گیا ہے، اس کا سر کاٹ کے لایا جائے، اور پھر نوشیروان سے اس کی بیٹی کا ہاتھ مانگا جائے۔ تو کہانی کا اگلا حصہ کیا ہے، ہم پڑھنے جا رہے ہیں۔ پچھلے حصے سے یہ جڑی ہوئی کہانی ہے۔ یہاں سے چیپٹر شروع ہوتا ہے سکندر کا مینار۔ میں پڑھتا ہوں، آپ غور سے سنیں۔ جزیرے کی تمام بلاؤں کا خاتمہ کرنے کے بعد امیر حمزہ اور ان کے ساتھیوں نے فیصلہ کیا کہ یہاں سے اب روانہ ہو جانا چاہیے، لیکن عمرو نے کہا جانے سے پہلے اس جزیرے کو تباہ کر دینا مناسب ہوگا، تاکہ پھر یہاں کبھی ایسی بلائیں پیدا نہ ہو سکیں۔ چنانچہ اس نے جزیرے کے درختوں اور جھاڑیوں میں آگ لگا دی۔ دیکھتے ہی دیکھتے شعلے آسمان سے باتیں کرنے لگے، اور آگ ایک سرے سے دوسرے سرے تک پھیل گئی۔ اس کے بعد سارے آدمی جہاز پر سوار ہوئے، اور ایک بار پھر سمندر کی لہروں پر بہتے ہوئے ہندوستان کی جانب روانہ ہوئے۔ چند روز تک تو کوئی خاص بات نہ ہوئی، مگر چھٹے دن ملاحوں جہاز رانوں نے چیخ و پکار شروع کر دی، اور لرزتے کانپتے امیر حمزہ کے پاس آئے۔ انہوں نے حیرت سے پوچھا، کیا بات ہے، تم لوگ اتنا شور کیوں مچا رہے ہو؟ جناب، ایک بہت بڑی ویل مچھلی سمندر میں دکھائی دی ہے، ان میں سے کسی نے جواب دیا۔ اس کی لمبائی ہمارے اندازے کے مطابق 2 میل کے لگ بھگ ہے۔ اللہ توبہ، 2 میل کے لگ بھگ ہوگی۔ یہ مچھلی سمندر میں غوطے لگاتی ہوئی تیرتی ہے، اور سیدھی ہمارے جہازوں کی طرف چلی آ رہی ہے۔ ہمیں یقین ہے کہ اگر اس کا رخ تبدیل نہ کیا گیا تو وہ جہازوں کو تباہ کر ڈالے گی۔ یہ سن کر عمرو، مقبل اور بہرام کے ہوش اڑ گئے، لیکن امیر حمزہ کے چہرے پر پریشانی کے آثار دکھائی نہ دیے۔ وہ سب کو ساتھ لے کر جہاز کے عرشے پر پہنچے۔ کیا دیکھتے ہیں کہ دور، بہت دور سمندر کے اندر اونچی اونچی لہریں اٹھ رہی ہیں، اور ان لہروں کے اندر ایک پہاڑ جیسی مچھلی ابھرتی ڈوبتی نظر آ رہی ہے۔ اوہ ہو، اس مچھلی کا سر اتنا بڑا تھا جیسے ایک پہاڑی ٹیلا، اور اس کی بڑی بڑی آنکھیں آگ کی جلتی ہوئی بھٹیوں کی مانند روشن تھیں۔ وہ سیدھی جہازوں کی طرف چلی آ رہی تھی۔ امیر حمزہ اور ان کے ساتھیوں کو اس وقت خدا کی قدرت یاد آئی، اور دعا کرنے لگے کہ یا الہی، اس مچھلی سے جہازوں کو محفوظ رکھ۔ مگر مچھلی نہایت تیز رفتاری سے آ رہی تھی، اور اب انہیں یقین ہو گیا کہ یہ ضرور جہازوں کو غرق کر دے گی۔ یکا یک انہیں حضرت اسحاق علیہ السلام کی کمان یاد آئی۔ امیر حمزہ نے فوراً وہ کمان نکالی، اور تیروں کے ترکش سے ایک تیر نکال کر کمان میں جوڑا۔ اتنے میں وہ ویل جہازوں کے نزدیک آ گئی۔ اس وقت پانی میں بڑے بڑے بھنور پڑ رہے تھے۔ امیر حمزہ نے مچھلی کی
دائیں آنکھ کا نشانہ لیا اور اللہ کا نام لے کر تیر چلا دیا۔ اس تیر میں خدا جانے کیا اثر تھا کہ جوں ہی مچھلی کی آنکھ میں لگا، ایک دھماکہ ہوا اور اس کی آنکھ کی پتلی غائب ہو گئی۔ امیر حمزہ نے دوسرا تیر چلایا اور مچھلی کی بائیں آنکھ بھی پھوڑ دی۔ اب تو مچھلی اس طرح تڑپنے لگی جیسے ذبح کیا ہوا بکرا تڑپتا ہے۔ جہاز تنکے کی طرح سمندر میں اچھلنے اور ڈگمگانے لگے۔ مچھلی کے جسم سے خون فواروں کی مانند ابلنے لگا اور سمندر کا پانی گہرا سرخ ہو گیا۔ دیر تک غوطے لگانے اور تڑپنے کے بعد مچھلی سمندر میں ڈوب گئی، لیکن اس کے ڈوبنے سے سمندر میں ایسا طوفان آیا کہ جہاز ایک دوسرے سے ٹکرانے لگے۔ اس وقت سورج بھی غروب ہو چکا تھا اور آسمان پر سیاہ گھٹائیں چھا رہی تھیں، بجلی چمک رہی تھی اور بادل گرج رہے تھے۔ ساری رات یہ طوفان جاری رہا اور کسی کو کسی کی خبر نہ رہی۔ صبح سویرے سب نے دیکھا کہ 3 جہازوں میں سے 2 باقی رہ گئے ہیں اور ایک جہاز غائب ہے۔ یہ وہ جہاز تھا جس میں بہرام 1000 سپاہیوں کے ساتھ سوار تھا۔ امیر حمزہ تیسرے جہاز کو نہ پا کر بے حد غمگین ہوئے۔ ٹھیک ہے جی، یہ آپ دیکھیں منظر جہازوں کا، طوفان، سمندر، رات کا وقت، ٹھیک ہے، اور جہاز کا غائب ہونا۔ اچھا جناب، انہیں یقین تھا کہ بہرام کا جہاز سمندر میں ڈوب گیا ہے۔ بے اختیار رونے لگے۔ امیر حمزہ کو روتے دیکھ کر سب کے آنسو نکل آئے، لیکن مجبور تھے، کیا کر سکتے تھے۔ موسم ٹھیک ہوتے ہی دوبارہ سفر پر روانہ ہو گئے۔ اس حادثے کے ٹھیک 7 دن بعد پھر ملاحوں اور جہاز ران روتے پیٹتے امیر حمزہ کے پاس آئے اور کہنے لگے، حضور، جزیرے کی بلاؤں، ویل، مچھلی اور طوفان کے ہاتھوں تو ہم بچ گئے، لیکن اس مرتبہ ہم ایسی جگہ پھنس گئے ہیں کہ جہاں سے نکلنا کسی طرح ممکن نہیں۔ امیر حمزہ نے کہا، یہ کون سی جگہ ہے؟ جناب والا، اسے گرداب سکندری کہتے ہیں۔ ہزاروں سال سے اس جگہ سمندر میں جہاز غرق ہوتے رہے ہیں۔ دراصل یہاں پانی میں بڑے بڑے بھنور پیدا ہوتے ہیں اور جہازوں کو اپنی طرف کھینچ لیتے ہیں۔ بھنور میں ایک بار پھنس جانے کے بعد جہاز چکر کھاتے کھاتے پانی میں غائب ہو جاتا ہے۔ ابھی یہ باتیں ہو رہی تھیں کہ جہازوں کی رفتار آپ ہی آپ بڑھ گئی اور یوں نظر آنے لگا جیسے کوئی غیبی طاقت انہیں گھسیٹتی ہوئی لے جا رہی ہے۔ حضور، ہمارے جہازوں کو بھنور نے کھینچ لیا ہے، اب ان کے بچنے کی کوئی صورت نہیں رہی۔ ایک جہاز ران چلایا۔ امیر حمزہ کے ساتھی خوف زدہ ہوئے اور چیخیں مارنے لگے۔ جہاز لٹو کی طرح پانی میں ایک ہی جگہ گھوم رہے تھے اور پانی کا شور اس قدر تھا کہ کان پڑی آواز سنائی نہ دیتی تھی۔ سمندر کی لہریں جہازوں سے آ آ کر ٹکراتی اور جہازوں کے گھومنے کی رفتار اور تیز ہو جاتی۔ یکا یک امیر حمزہ نے پانی کے بیچوں بیچ ایک بلند مینار دیکھا۔ یہ مینار کالے رنگ کے پتھروں سے بنا ہوا تھا اور بہت اونچا تھا۔ اس مینار کے اوپر ایک گنبد بھی تھا جس کے چاروں طرف سے زرد رنگ کی روشنی خارج ہو رہی تھی۔ امیر حمزہ نے ایک بوڑھے ملا سے پوچھا، بابا، یہ مینار کیسا ہے اور اسے یہاں کس نے بنوایا؟ جناب، ہم نے اپنے بزرگوں سے سنا ہے کہ ہزاروں سال پہلے یہ مینار سکندر ذوالقرنین نے بنوایا تھا اور اس میں خاص طلسم بھی رکھا تھا۔ رات کے اندھیرے میں یہ گنبد چاند کی مانند چمکتا ہوا دکھائی دیتا ہے اور سینکڑوں میل دور سے نظر آ جاتا ہے۔ اسے دیکھ کر جہاز ران اپنے جہاز ادھر نہیں لاتے، لیکن دن کی روشنی میں سفر کرنے والے بعض بدقسمت جہاز راستے سے بھٹک کر ادھر آ نکلتے ہیں اور بھنور میں پھنس جاتے ہیں اور ڈوب جاتے ہیں۔ عجیب بات ہے، امیر حمزہ نے کہا، سکندر ذوالقرنین نے
جہازوں کی رہنمائی کے لیے تو یہ مینار بنوا دیا، لیکن ایسی ترکیب نہ کی کہ اگر کوئی جہاز بھنور میں پھنس جائے تو نکلے کیسے؟ جناب اس کی ترکیب بھی موجود ہے، بوڑھے ملح نے کہا۔ اس گنبد کے اندر ایک بہت بڑا نقارہ ہے۔ نقارہ کا مطلب بیل، بہت بڑا گھنٹا، اور قریب ہی چوب دھری ہے، بجانے والا ہتھوڑا۔ جو شخص گنبد میں پہنچ کر اس چوب سے نقارے پر ضرب لگائے گا، اس کی آواز سے جہاز بھنور سے نکل جائیں گے۔ یہی طلسم ہے۔ اگر جہازوں کو بچانا ہے تو دیر نہ کیجیے، کیونکہ اس مینار کے گرد 7 چکر کھانے کے بعد جہاز ڈوب جاتے ہیں۔ فوراً گنبد پر پہنچ کر نقارہ بجائیے۔ یہ سن کر امیر حمزہ نے کپڑے اتار کر لنگوٹ باندھا، مینار کی بلندی کا اندازہ لگایا اور جہاز کے مستول پر چڑھنے کے ارادے سے آگے بڑھے۔ ان کا خیال تھا کہ مستول پر سے چھلانگ لگا کر، مستول کا مطلب وہ جو بیچ میں ایک ڈنڈا نکلا ہوتا ہے نا پورے جہاز کے اندر، جس کے اوپر بادبان ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں مستول۔ تو مستول پر سے چھلانگ لگا کر مینار تک پہنچنا کچھ مشکل نہ ہوگا۔ اتنے میں عمرو سامنے آیا اور کہنے لگا، اے حمزہ، میرے مقابلے میں تمہاری جان قیمتی ہے، ایسا نہ ہو کہ تم مینار تک پہنچنے کی کوشش میں اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھو، پھر ہم کسے اپنا سردار بنائیں گے؟ میں چاہتا ہوں کہ تمہاری بجائے میں مینار پر جاؤں اور نقارہ بجا دوں۔ امیر حمزہ حیرت سے عمرو کا منہ دیکھنے لگے۔ انہیں گوارا نہ ہوا کہ عمرو کو جانے کی اجازت دیں، مگر مقبل نے سمجھایا کہ عمرو نہایت پھرتیلا اور چست اور چالاک ہے، وہ آسانی سے گنبد میں جا پہنچے گا۔ یہ سن کر امیر حمزہ نے عمرو کو اجازت دے دی۔ اب عمرو نے اپنی عادت کے مطابق کہا، اے لوگو دیکھو، میں صرف تمہاری جانوں کی حفاظت کے لیے مینار پر جاتا ہوں۔ اگر میں کامیاب رہا اور خیریت سے واپس آ گیا تو تم مجھے کیا دو گے؟ سب نے کہا کہ 1,00,000 اشرفیاں دیں گے۔ بہت اچھا، بہتر ہے یہ ہے کہ سب لوگ مجھے تحریر لکھ دیں تاکہ بعد میں مکرنے کی گنجائش نہ رہے۔ امیر حمزہ، مقبل، عادی پہلوان، سب نے تحریری وعدہ کیا کہ اگر عمرو کی کوششوں سے ہماری جانیں بچ گئیں تو اسے 1,00,000 اشرفیاں دیں گے۔ یہ تحریریں اپنے پاجامے کے نیفے میں اڑس کر عمرو نے مینار کی بلندی پر نگاہ ڈالی اور دم ساتھ کر ایسی چھلانگ لگائی کہ سیدھا گنبد کی چوٹی پر پہنچا۔ لیکن گنبد کا پتھر چکنا تھا، اس کا ہاتھ پھسل گیا اور وہ نیچے گر پڑا۔ عمرو کو گرتے دیکھ کر امیر حمزہ اور مقبل چلائے اور دعا کرنے لگے۔ خود عمرو بھی گھبرایا۔ اس نے نیچے دیکھا کہ ایک مگرمچھ اپنا خوفناک جبڑا کھولے اس کا منتظر ہے۔ اس نے دہشت سے اپنی آنکھیں بند کر لیں۔ جب وہ نیچے گرا تو اس کے پیر مگرمچھ کے دانتوں سے ٹکرائے۔ اس نے پوری قوت سے ایک اور چھلانگ لگائی اور اس مرتبہ گنبد کے اندر پہنچ گیا۔ اس کی اس پھرتی اور تیزی پر جہاز کے ہر شخص کے منہ سے تعریف کا کلمہ بلند ہوا۔ گنبد کے اندر ایک نقارہ اور اسے بجانے والی چوب رکھی تھی۔ عمرو نے ایک ہاتھ سے چوب اٹھانے کی کوشش کی، مگر وہ اتنی بھاری تھی کہ کامیاب نہ ہوا۔ آخر اس نے دونوں ہاتھوں سے چوب اٹھائی اور نقارے پر دے ماری۔ چوب کا نقارے پر پڑنا تھا کہ ایک ہولناک آواز پیدا ہوئی۔ عمرو وہیں بے ہوش ہو کر گر پڑا۔ یہ آواز میلوں تک سنی گئی۔ سمندر کی تہہ میں رہنے والے لاکھوں جانور اور مچھلیاں سطح پر آ گئیں اور انہوں نے جہازوں کو بھنور سے نکال دیا۔ اس کے بعد جہاز تیزی سے روانہ ہوئے اور چند روز کے اندر اندر ایک خوبصورت جزیرے کے پاس پہنچ گئے۔ ملاحوں نے امیر حمزہ کو بتایا کہ اس جزیرے کو سراندیپ کہتے ہیں۔ اس سے پہلے کہ ہم سراندیپ جزیرے کے دلچسپ اور حیرت انگیز واقعات بیان کریں، آپ کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ سکندر ذوالقرنین کے بنائے ہوئے گنبد میں عمرو عیار پر کیا گزری۔ جب عمرو کو ہوش آیا تو اس نے اپنے آپ کو گنبد کے فرش پر پڑا پایا۔ نقارہ وہیں رکھا تھا اور وزنی چوب عمرو کے سینے پر دھری تھی۔ عمرو نے بڑی مشکل سے چوب کو سینے سے ہٹایا اور اٹھ کر گنبد سے باہر جھانکا۔
دور دور تک چاروں طرف سمندر ہی سمندر تھا۔ پانی میں بڑا جوش تھا اور اونچی اونچی لہریں اٹھ رہی تھیں۔ بعض وقت یہ لہریں آتیں اور مینار کی نچلی سطح سے زور سے ٹکراتی کہ سفید سفید جھاگ اڑ کر گنبد کی چوٹی تک پہنچتا اور مینار ہلنے لگتا۔ عمروں نے امیر حمزہ کے جہازوں کو وہاں نہ پایا تو خوش ہوا کہ ان کی جان بچ گئی، لیکن اس کے دل میں یہ خوف بھی تھا کہ وہ خود اس گنبد سے کیوں کر زندہ سلامت نکلے گا۔ کسی جہاز کے ادھر آنے کا امکان ہی نہ تھا، اور آ بھی جائے تو بھنور میں پھنس جائے گا، اور اگر عمرو نقارے پر چوٹ مار دے تو جہاز تو بچ جائے گا، لیکن وہ پھر بھی گنبد ہی میں قید رہے گا۔ او ہو، یہ سوچ کر عمرو عیار بے اختیار رو پڑا اور دیر تک آنسو بہاتا رہا۔ کئی بار اس نے گنبد کو اچھی طرح دیکھا، بھالا کہ شاید اس میں کوئی خفیہ راستہ ملے، مگر بے فائدہ۔ اب تو ایڑیاں رگڑ رگڑ کر بھوکا پیاسا مرنے کے سوا اور کوئی چارہ نہ تھا۔ دن ایک ایک کر کے گزرنے لگے۔ بھوک اور پیاس کے ہاتھوں عمروں کی حالت بگڑتی چلی گئی۔ پہلے تو اٹھ کر گنبد کے اندر ہی چل پھر لیتا تھا، مگر کمزوری بڑھ جانے کے باعث ہر وقت گیلے فرش پر پڑا رہتا۔ کئی مرتبہ اس نے سمندری جھاگ سے اپنی پیاس بجھانے کی کوشش کی، مگر اس کا ذائقہ اتنا کڑوا کسیلا تھا کہ اس نے دوبارہ چکھنے کی جرات نہ کی۔ اس کا پیٹ سکڑ کر پیٹھ سے جا لگا اور جسم ہڈیوں کا ڈھانچہ بن گیا۔ ایک روز شام کے وقت جب کہ عمرو اپنی موت کی آخری گھڑیاں گن رہا تھا، گنبد زور زور سے ہلنے لگا۔ پھر اس کی ایک دیوار پھٹ گئی، اس میں سے روشنی کا ایک پیکر نمودار ہوا۔ یہ پیکر کسی انسان کا تھا۔ اسے دیکھ کر عمرو کے دل کی حرکت تیز ہو گئی۔ آنے والے نے کہا، اے امید کے لڑکے، تجھ پر سلام ہو۔ اب تو خوف کے مارے عمرو کی گھگی بن گئی۔ دل میں کہنے لگا کہ آخر وقت آن پہنچا، یہ ضرور موت کا فرشتہ ہے جو روح قبض کرنے آیا ہے۔ آنے والے نے دوبارہ سلام کیا تو عمرو نے جھلا کر جواب میں کہا، اگر آپ موت کے فرشتے ہیں اور میری جان لینے آئے ہیں تو جلدی سے اپنا کام کیجیے اور چلے جائیے، مجھ سے مذاق کرنے کا آپ کو کوئی حق نہیں۔ آنے والے نے ہلکا سا قہقہہ لگایا اور کہنے لگا، اے عمرو، آفرین ہے تیری ہمت پر۔ ارے بھائی، میں موت کا فرشتہ نہیں ہوں۔ یہ سن کر عمرو نے غور سے آنے والے کی طرف دیکھا، نظر کی۔ کیا دیکھتا ہے کہ ایک بڑے میاں جن کی برف جیسی لمبی داڑھی ہے، محبت کی نظروں سے اسے دیکھ رہے ہیں۔ بڑے میاں کے ہاتھ میں لکڑی کا ایک عصا تھا، اور انہوں نے سر سے پیر تک سفید براق کپڑے پہن رکھے تھے۔ ان کے چہرے پر نور برس رہا تھا اور آنکھوں سے روب۔ عمروں میں نہ جانے کہاں سے طاقت آ گئی کہ فوراً اٹھ کر ان بزرگ کے قدموں پر گر پڑا اور پوچھا، اے خدا کے بندے، تو کون ہے اور یہاں کس لیے آیا ہے؟ بزرگ نے عمروں کو اٹھا کر گلے سے لگایا اور بولے، میرا نام خضر ہے، بھولے بھٹکے کو راستہ بتاتا ہوں، اور اسی کام پر خدا نے مجھے مقرر کیا ہے۔ خدا کا شکر ادا کر کہ اس نے مجھے یہاں بھیجا تاکہ میں تجھے اس قید سے رہا کروں۔ حضرت، قید سے تو بعد میں نکالیے گا، پہلے مجھے کچھ کھلائیے پلائیے، خدا جانتا ہے کہ 7 دن سے بھوکا پیاسا ہوں، عمروں نے کہا۔ حضرت خضر ہنس پڑے۔ انہوں نے اپنی جیب سے میدے کا بنا ہوا ایک چھوٹا سا کلچا نکالا، کلچا روٹی کو کہتے ہیں، اور عمروں کو دیتے ہوئے کہا، لے اسے کھا لے، اور پینے کے لیے پانی بھی دوں گا۔ عمروں نے منہ بنا کر کلچے کو دیکھا جو ایک نوالے سے زیادہ نہ تھا، اور حضرت خضر سے کہنے لگا، جناب ذرا مجھے دیکھیے اور اس کلچے کو ملاحظہ کیجیے، کہیں اس سے میرا پیٹ بھر سکتا ہے؟ ارے بے وقوف، اسے کھا تو صحیح، پھر خدا کی قدرت کا تماشا دیکھ۔ حضرت خضر نے کہا، جس کھانے کی نیت اپنے دل میں کرے گا اسی کا مزہ اس کلچے میں پائے گا۔ عمروں نے کلچا توڑ توڑ کر کھانا شروع کیا، اور واقعی جس قسم کے کھانے کا خیال دل میں کرتا اسی کھانے کا مزہ زبان پر پاتا۔ اس نے خوب پیٹ بھر کر کھایا، لیکن کلچا جوں کا توں رہا۔ اب تو عمرو بڑا حیران ہوا۔ اس کے بعد حضرت خضر نے دوسری جیب سے چمڑے کا بنا ہوا ایک مشکیزہ نکالا۔ اس کی لمبائی بمشکل سے 5-6 انچ ہوگی،
اس میں پانی بھرا ہوا تھا۔ وہ عمروں سے کہنے لگے، لے، اس مشکیزے کو منہ سے لگا اور جتنا چاہے پانی پی، اس کا پانی کبھی ختم نہ ہوگا۔ عمروں نے جی بھر کر پانی پیا اور پھر جو دیکھا تو مشکیزہ ویسے کا ویسا ہی تھا۔ دل میں سوچنے لگا کہ یہ کلچہ اور مشکیزہ دونوں کام آنے والی چیزیں ہیں، کسی طرح حضرت خضر سے ہتھیہ لینی چاہیے۔ یہ سوچ کر عاجزی سے کہنے لگا، حضرت آپ کا بہت بہت شکریہ کہ میری بھوک پیاس بجھائی، لیکن آج تو کام آ گئے، کبھی دوبارہ مجھ پر ایسی ہی آفت آئی تب کیا کروں گا؟ حضرت خضر یہ سن کر ہنسے اور وہ دونوں چیزیں عمروں کو دیتے ہوئے فرمایا، ہم نے یہ کلچہ اور مشکیزہ تجھ کو عطا کیا، انہیں سنبھال کر رکھیو، گم نہ کیجیو، یہ تیرے بڑے کام آئیں گے۔ اور ہاں، یہ نقارہ اور چوب بھی اٹھا لے، یہ چیزیں دراصل سلیمان علیہ السلام کی ہیں، جو سکندر ذوالقرنین نے خدا کے حکم سے اس گنبد میں رکھی تھیں، اب ان کی ضرورت نہیں رہی، تو یہ نقارہ اور چوب لے جا کر حمزہ کو دے دیجیے۔ عمروں نے تعجب سے حضرت خضر کی جانب دیکھا اور بولا، حضرت اتنا وزنی نقارہ اور اتنی بھاری چوب تو کیا میرے باپ دادا بھی نہیں اٹھا سکتے؟ انہیں اٹھانے کے لیے عادی جیسے 1000 پہلوان چاہیے۔ حضرت خضر علیہ السلام نے تب اپنی چادر اتاری اور عمروں کو دیتے ہوئے کہا، یہ لے، سب سامان اس میں باندھ، تجھے ذرا بھی بوجھ محسوس نہ ہوگا، جتنا جی چاہے وزن اس چادر میں باندھو اور کچھ پرواہ نہ کرو۔ عمروں نے جھٹ چادر سنبھال لی، اسے نیچے بچھا کر فوراً نقارہ اور چوب اس میں رکھ کر باندھا اور گٹھڑی بنا کر پیٹھ پر دھر لی۔ اب ادھر آ اور آنکھیں بند کر کے میری پیٹھ پر ہاتھ رکھ، میں تجھے اس میں اعظم بتاتا ہوں، وہ پڑھتا جا۔ عمروں نے ان کے کہنے پر عمل کیا اور آنکھیں بند کر کے اس میں اعظم پڑھنے لگا۔ تھوڑی دیر بعد خضر علیہ السلام کی آواز کانوں میں آئی، اے عمرو، آنکھیں کھول اور دیکھ کہ تو کہاں ہے۔ عمروں نے آہستہ آہستہ آنکھیں کھولی، دیکھا کہ نہ وہ سمندر ہے، نہ گنبد اور نہ خضر علیہ السلام۔ وہ ایک ویران اور بھیانک ریگستان کے کنارے کھڑا ہے، آدمی نہ آدمزاد، ہر طرف ریت ہی ریت اور خشک جھاڑیاں ہی جھاڑیاں۔ دل میں کہنے لگا، اسے کہتے ہیں آسمان سے گرا، کھجور میں اٹکا۔ واہ حضرت خضر، کیا خوب راہ بتائی، سمندر سے نکالا اور ریگستان میں لا کر پھینک دیا، اب جاؤں تو کدھر جاؤں؟ اسی فکر میں گم تھا کہ ایک آواز کان میں آئی، دیر نہ کر، سیدھا مغرب کی طرف روانہ ہو، جلد اپنی منزل پر پہنچے گا۔ یہ آواز حضرت خضر علیہ السلام کی تھی۔ عمروں نے اطمینان کا سانس لیا اور مغرب کی جانب چلنے لگا۔ چلتے چلتے کئی دن گزر گئے، ریگستان ختم ہونے میں نہ آتا تھا۔ جب بھوک لگتی، وہی کلچہ نکال کر کھاتا اور مشکیزے سے پانی سے پیاس بجھا لیتا۔ تمام ریگستان میں اسے کہیں بھی پانی نظر نہ آیا۔ اگر کلچہ اور مشکیزہ اس کے پاس نہ ہوتا تو کبھی کا مر چکا ہوتا۔ 7ویں دن تھکن سے چور اور پاؤں کے چھالوں سے نڈھال ہو کر ایک چھوٹی سی بستی کے نزدیک پہنچا۔ بستی کے باہر ایک کچے مکان میں سے 5 آدمی باہر نکلے۔ انہوں نے بڑا قیمتی لباس پہن رکھا تھا۔ ان میں سے 4 آدمی تو گھوڑوں پر سوار ہو کر چلے گئے اور 5واں پیدل رہ گیا۔ عمرو اس کے پاس پہنچا اور کہنے لگا، بھائی تم کون ہو اور کہاں رہتے ہو؟ اور تمہارے ساتھی گھوڑوں پر سوار ہو کر چلے گئے، لیکن تمہارا گھوڑا کہاں ہے؟ وہ شخص رو پڑا اور پھر کہنے لگا، اے عمرو، ہم پانچوں شہید ہیں، خدائے واحد پر یقین اور ایمان رکھتے تھے، کافروں کے ساتھ جنگ میں شہید ہوئے۔ میرے چاروں ساتھی جب شہید ہوئے تو اپنے اپنے گھوڑوں پر سوار تھے اور میں پیدل تھا۔ یہی وجہ ہے کہ ان کو اس زندگی میں بھی گھوڑے ملے ہیں اور میں پیدل ہوں۔ اگر تم مہربانی کر کے میرا ایک کام کر دو تو ممکن ہے مجھے بھی گھوڑا عطا کر دے اللہ۔ یہ کہانی سن کر عمرو سخت حیران ہوا اور دل میں کہنے لگا، ضرور یہ شخص شہید ہے، ورنہ اسے میرا نام کیسے معلوم ہوتا؟ آپ کام بتائیے، وعدہ کرتا ہوں کہ ضرور کروں گا، عمرو نے کہا۔ بھائی عمرو، یہاں سے 12 کوس پر ایک اور بستی ہے، میں وہیں رہتا تھا، فلاں محلے میں میرا گھر ہے، تم اس گھر میں بے دھڑک چلے جانا اور میرے عزیزوں سے کہنا کہ میں نے تمہیں بھیجا ہے۔ مکان کے صحن میں ایک درخت ہے، اس درخت کی جڑ کھودنا، وہاں سے تمہیں 2000 اشرفیاں ملیں گی۔ یہ اشرفیاں میں نے محنت مزدوری کر کے حاصل کی تھیں اور انہیں احتیاط سے زمین میں گاڑ دیا تھا کہ ضرورت کے وقت کام آئے۔
مگر اسی دوران میں کافروں سے لڑائی ہوئی اور میں شہید ہو گیا۔ ان اشرفیوں کا راز اب میرے سوا کسی کو معلوم نہیں۔ تم ان اشرفیوں کے 3 حصے کرنا، ایک حصہ میرے عزیزوں کو دینا، ایک حصہ خود رکھ لینا اور ایک حصے سے اچھا سا گھوڑا خرید کر کسی محتاج کو خدا کے نام پر دے دینا۔ اسی صورت میں مجھے گھوڑا مل سکے گا۔ عمروں نے وعدہ کیا اور دن رات چلتے چلتے اس بستی میں پہنچا، لوگوں سے پتہ کیا کہ شہید کا مکان کدھر ہے۔ پھر اس محلے میں گیا، درخت کی جڑ کھود کر اشرفیاں نکالی، ایک حصہ شہید کے رشتہ داروں کو دیا، دوسرا اپنے پاس رکھا اور تیسرے حصے سے نہایت خوبصورت گھوڑا خرید کر خدا کے نام پر ایک ایسے شخص کو دے دیا جس کی دونوں ٹانگیں بیکار ہو چکی تھیں اور وہ بیچارہ گھسٹ گھسٹ کر چلتا تھا۔ اسی طرح کئی دن پھرتا رہا، آخر ایک دن اسی شہید کی زیارت ہوئی۔ وہ اسی طرح کے گھوڑے پر سوار تھا جیسا گھوڑا عمروں نے خرید کر محتاج کو دیا تھا۔ شہید کا چہرہ 14ویں کے چاند کی طرح چمکتا تھا۔ عمروں کو دیکھ کر وہ بہت خوش ہوا اور کہنے لگا، اے بھائی، تو نے مجھ پر بڑا احسان کیا، اب خوش ہو کہ تیری مصیبت کے دن بھی گزر گئے۔ امیر حمزہ اور ان کے تمام دوست خیریت سے جزیرہ سراندیپ پر اتر گئے ہیں۔ ان کا خیال ہے کہ تو مر چکا ہوگا، اس لیے وہ دن رات تیری موت کے غم میں روتے رہتے ہیں۔ جلد وہاں پہنچ اور ان کو تسلی دے۔ جزیرہ سراندیپ یہاں سے کتنی دور ہے؟ عمروں نے پوچھا۔ کوئی 2000 میل دور ہوگا، شہید نے جواب دیا۔ یہ سن کر عمروں رونے لگا اور کہا کہ اتنی دور میں کیوں کر جا سکوں گا، میرے پیروں میں تو پہلے ہی چلتے چلتے چھالے پڑ چکے ہیں۔ تب اس مرد شہید نے عمروں کو تسلی دی، گھوڑے کی پیٹھ سے ایک جال اور سبز رنگ کا ایک کمبل اتار کر اس کو دیا اور کہنے لگا، یہ 2 تحفے تجھے دیتا ہوں۔ اس جال میں یہ خوبی ہے کہ ہزاروں لاکھوں من بوجھ اٹھا لے گا، لیکن تجھے بالکل محسوس نہ ہوگا کہ تو نے اتنا بوجھ اٹھا رکھا ہے۔ یہ جال الیاس علیہ السلام کی زنبیل ہے۔ دوسری چیز یہ سبز کمبل ہے، اس میں یہ خاصیت ہے کہ جب تو اسے اوڑھ لے گا تو تجھے کوئی نہ دیکھ سکے گا اور تو سب کو دیکھے گا۔ اب آنکھیں بند کر اور جب تک میں اجازت نہ دوں ہرگز نہ کھولیو۔ عمروں نے آنکھیں بند کی، اسے یہ محسوس ہوا جیسے اس کا بدن ہلکا پھلکا ہو کر روئی کے گالے کی طرح ہوا میں اڑ رہا ہے۔ چند منٹ بعد آواز آئی، آنکھیں کھول۔ عمروں نے آنکھیں کھولی تو اپنے آپ کو سرسبز اور حسین جنگل میں کھڑا پایا۔ زنبیل اور سبز کمبل دونوں اس کے پاس تھے۔ وہ جنگل میں گھومنے پھرنے لگا۔ ناگہاں ایک شخص نظر آیا جو ایک چشمے کے پاس کھڑا پانی پی رہا تھا۔ عمروں نے اس سے پوچھا، اس جگہ کا کیا نام ہے؟ اسے جزیرہ سراندیپ کہتے ہیں، اس شخص نے جواب دیا۔ پھر عمروں کو غور سے دیکھ کر بولا، لیکن تم کہاں سے آئے ہو اور کون ہو؟ جلد بتاؤ ورنہ ابھی تلوار سے تمہاری گردن اڑا دوں گا۔ یہ کہتے ہی اس نے اپنی کمر سے بندھی ہوئی تلوار کھولی اور عمروں کی طرف لپکا۔ عمروں نے فوراً سبز کمبل اوڑھ لیا اور اس شخص کی نظروں سے غائب ہو گیا۔ عمروں کو یوں غائب ہوتا دیکھ کر وہ شخص اتنا ڈرا کہ تلوار پھینک کر چیختا چلاتا ایک جانب بھاگ نکلا۔ عمروں بھی اس کے پیچھے پیچھے دوڑنے لگا۔ اسی بھاگ دوڑ میں وہ میلوں دور نکل گیا۔ ایک جگہ کیا دیکھا کہ امیر حمزہ کا لشکر پڑاؤ ڈالے پڑا ہے اور سب لوگوں نے ماتمی لباس پہن رکھا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس طرح عمروں بھی گھوم پھر کے امیر حمزہ کے پاس پہنچ چکا ہے جزیرہ سراندیپ کے اندر۔ ٹھیک ہے جی، اب اس سے آگے کیا ہوا وہ ہم انشاءاللہ کل کے سبق میں پڑھیں گے۔ کل تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔